حرمت المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ کی حرمت کے مسائل۔ مدینہ منورہ بھی مکہ مکرمہ کی طرح حرمت والا ہے، جس میں درخت کا کاٹنا یا شکار کرنا منع ہے۔ حرم مکہ کی حدود کا تعین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور حرم مدنی کی حدود کا تعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ مکہ کے بعد یعنی کہ مدینہ جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے لیے روضہ مبارک دیکھنے کے لیے آپ کو پہلے نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اور اس میں سے آپ نے ٹائم بک کرنا ہے کہ آپ نے کس ٹائم پہ وزٹ کرنا ہے۔ پہ بہت رش ہوتا ہے اور نسک ایپ فلی بکڈ ہوتی ہے، تو آپ جب ارادہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کا تو اپنی گھر سے اب جہاں آپ رہتے ہیں وہیں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پہلے ہی پلاننگ کریں، بیکاز ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہنچیں اور آپ کو ٹائم نہ ملے کہ آپ وزٹ کریں۔ یہ راستہ جو دیکھ رہے ہیں یہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانگی ہے۔ آپ بس پہ بھی جا سکتے ہیں، ٹرین پہ بھی جا سکتے ہیں، ٹیکسی پہ جا سکتے ہیں۔ بس جو آپ سے لے گی وہ چیپر ہے اور وہ ڈسٹنس 5 to 6 hours ہے۔ ٹیکسی آپ سے 2 سے 3 گھنٹے لگتی ہے، ویسے بھی کم، ڈپینڈ کرتا ہے، اور ٹرین 1 hour 2 hour ڈسٹنس میں پہنچا دیتی ہے۔ مدینہ کا ویدر موسم جو ہے وہ مکہ سے بنسبت تھوڑا ٹھنڈا ہے، اور دسمبر میں اور ونٹر میں آپ کو سویٹر یا شال کی ضرورت ہوگی، اور مکہ میں بھی اس دفعہ ٹھنڈ پڑی تھی جس میں آپ کو شال یا سویٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب آپ پیکنگ کریں تو کپڑے اس طرح رکھیں کہ کچھ کپڑے سردیوں کے بھی ہوں، ونٹر میں جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کا دوسرا نام طیبہ ہے، جسے خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طیبہ رکھا ہے۔ اس سے مسلم نے مدینہ منورہ میں طاعون کی بیماری کبھی نہیں پھیلے گی اور نہ اس میں دجال داخل ہو سکے گا۔ مدینہ میں موت تک مستقل قیام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا باعث ہے۔ یہی حدیث سے رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، مکہ کو تو نے جتنی برکت عطا فرمائی ہے، مدینہ کو اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مدینہ میں مصائب اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز سفارش کریں گے۔ یہ حدیث مسلم ہے۔ مدینہ منورہ میں قیامت تک اہل ایمان باقی رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان مدینے میں سمٹ کر اسی طرح واپس آ جائے گا جس طرح سام پھر پھرا کر اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مدینہ منورہ کے پہاڑ احد سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خیبر جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر سے نکلا۔ وہاں خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس لوٹے، احد پہاڑ دکھائی دیا تو فرمایا، یہ پہاڑ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی کھجور عجوہ جنت کا پھل ہے، جس میں زہر اور جادو کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔
مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وضو یا غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں داخل ہونا سنت سے ثابت نہیں۔ مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آئیں تو یہ الفاظ اللہم ھذا حرم نبیک پڑھنا مسنون ہے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور اس میں نماز پڑھ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار نہ کیا جائے: مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت عام مساجد کی دعا مانگنی چاہیے، یعنی کہ دیٹ از مسنون۔ حضرت ابو حمید یا ابو اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو وہ یہ دعا مانگے، یا اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا مانگے، یا اللہ میں تیرے فضل کا طالب ہوں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلے تحیۃ المسجد ادا کرنی چاہیے، پھر قبر مبارک پر حاضر ہو کے درود اور سلام پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی درمیان تشریف فرما تھے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو اور لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا نہ کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ صرف حکم مسجد نبوی کا نہیں ہے، یہ ہر مسجد کا ہے۔ جہاں ہم کوئی بھی مسجد میں ہم جاتے ہیں تو پہلے ہمیں 2 نفل تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر روض الجنہ میں عبادت کرنے کا موقع مل جائے تو وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر واقع ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نفاق اور جہنم سے برات کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 40 نمازیں پوری کرنے کا اہتمام کرنا صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس آنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے السلام علیک یا رسول اللہ کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قبر مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مسائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار نہ کیا جائے: مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ قبر مبارک کے سامنے باادب کھڑے ہو کر آہستہ آواز سے السلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر سلام کہنا چاہیے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر سے واپس آ کر مسجد تشریف لاتے تو تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد قبر پر حاضر ہوتے اور یوں سلام کرتے: السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یوں سلام کرتے: السلام علیک یا ابا بکر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ سے سلام کرتے: السلام علیک یا ابتاه۔ اسے بحقی نے روایت کیا ہے۔ سلام کے لیے تشہد کی یہ الفاظ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے بھی درست ہیں۔ قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مستحب ہے، یعنی مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی تحیۃ المسجد اور اس کے بعد قبر پہ حاضری، وہاں پہ سلام پڑھنا ہے اور اس کے بعد درود شریف۔ حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر درود شریف پڑھتے دیکھا ہے۔ اس سے مالک نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر درود بھیجنے سے مراد ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مسنون الفاظ یہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قولوا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم علیہ السلام وعلی آل ابراہیم علیہ السلام انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم علیہ السلام وعلی آل ابراہیم علیہ السلام انک حمید مجید۔ رواہ البخاری۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام کہنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہو اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی تھی۔ بے شک تو اپنی ذات میں اپنے محمود اور بزرگ ہے، اور اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی۔ بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے،
اور بزرگ ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کی طرح جھکنا، سجدہ کرنا یا تلاوت اور ذکر کے لیے بیٹھنا، اس کا طواف کرنا، اس کے طرف منہ کر کے دعا کرنا یا نماز پڑھنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ ہر نماز کے بعد درود و سلام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کا اہتمام کرنا اور وہاں دیر تک کھڑے رہنا درست نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نفل نماز پڑھو اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اور میری قبر کو تہوار نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ خواتین کا زیارت کے لیے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آنا پسندیدہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قبر مبارک کی زیارت کا واجب ہونا صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہم روضۃ الجنہ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری باری ہے اور ہم قبر مبارک پہ جائیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر روضۃ الجنہ میں عبادت کرنے کا موقع مل جائے تو وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر واقع ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اصل جنہ کو سفید سنگ مرمر کے ستونوں اور سفید قالینوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ اس جگہ کا دوسرا نام روضہ شریف ہے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اسے حجرہ شریف بھی کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا for watching my video. Inshallah see you soon with another informative video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.